الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، شیوخ حدیث، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور بازمیر چار سدہ کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل چار سدہ کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل متعدد علماء کرام، شیوخ حدیث، مقررین آپ دوستوں کے سامنے محو گفتگو ہو چکے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے اکابرین اور بزرگ تشریف لائیں گے۔ آپ دوست ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے۔ سٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین کا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے۔
یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تراویح ہے، تبلیغ ہے، جمعہ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی نہیں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، میری نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں، بیت اللہ شریف کا طواف بھی نہیں۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، تہجد بھی نہیں، اشراق بھی نہیں، نوافل بھی نہیں، اوابین بھی نہیں، تراویح بھی نہیں، تبلیغ بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے تو سب کچھ ہے، یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ امت آخری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ دین آخری دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب یہ شریعت آخری شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تب قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب۔ اس لیے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے سامنے تشریف فرما سامعین سے درخواست کرتا ہوں، ایک مرتبہ اونچی آواز سے بولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اونچی آواز سے بولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بدبخت اور بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ یمن کا اسود انسی ہو، وہ یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہو، وہ ایران کا بہاء اللہ ہو، یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی، میرے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، پوری امت نے ایک منٹ ضائع کیے بغیر میدان میں اتر کر علل اعلان ایک موقف اختیار کرتے ہوئے ایک پیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مرتد ہے۔ آپ بھی ایک مرتبہ اونچی آواز سے بولیے، حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ اونچی آواز سے، حضور کے بعد جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کون؟ مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے نبوت کا جسوا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ جن الفاظ کے ساتھ کیا، ان الفاظ کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر کی اس بد نصیب نے اتنی بڑی توہین کی، اتنی بڑی توہین کی، اس توہین پر اگر آسمان پتھر برساتا تو آسمان کو حق تھا، زمین پر جاتی تو زمین کو حق تھا۔ مرزا غلام قادیانی یہ کہتا ہے، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت خدیجہ کا خاوند تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت عائشہ کا میاں تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت فاطمہ کا ابا تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت حسین کا نانا تھا، میں بھی عین ہی وہی محمد ہوں جو حضرت حسن کا نانا جی تھے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس محمد میں مجھ میں کوئی فرق نہیں، اس محمد نے 2 مرتبہ آنا تھا،
ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان کے اندر مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب غلطی کے ازالہ صفحہ نمبر 4 پر قرآن مجید کی ایک آیت لکھتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، کہتا اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے۔ گویا کہ مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، جس وقت اسر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، حضور کی پوری امت نے اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا۔ وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ مناظرے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ مباحثے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ عدالت کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا۔ ہمارے اکابرین نے اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کر کے کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کو قادیانی ناکام اور نامراد ٹھہرے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اس فتنے کا مقابلہ کریں گے، اس فتنے کا تعاقب کریں گے، اس فتنے کے راستے میں انشاءاللہ ہم رکاوٹیں اونچی آواز سے ہاتھ لہرا کے انشاءاللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، ناموس رسالت، شان صحابہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ یہ قادیانی فتنہ جن کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال یہ فرمایا کرتے تھے، قادیانی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ 1947 سے لے کر 1974 تک میرے اس ملک کی سرزمین پر ان غداروں کو پالا گیا، ان غداروں کی آبیاری کی گئی، ان غداروں کو پروان چڑھایا گیا، حتیٰ کہ پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی بلون کو بنا دیا گیا۔ پاکستان کے اندر حالات یہ تھے، قادیانی کھلے عام تنتناتے پھرتے تھے، قادیانیت کی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کھلے عام کہتے تھے، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے، کھلے عام اذانیں دیتے تھے، کھلے عام تبلیغ کرتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی عالم دین، کوئی مقرر کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، 298 کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا جاتا، اس کو 3 سال سزا ہوتی۔ اسی عادت کے مطابق جناب نگر جو چنیوٹ کے قریب قادیانیوں کا مرکز ہے، جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر 1974 میں جب ٹرین پہنچی، قادیانیوں نے اس ٹرین کے اندر اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے طلباء سفر کر رہے تھے، ان طلباء کو بھی لٹریچر دیا گیا۔ جب ان طلباء نے وہ کتابچے کھول کر پڑھے، اس کتابچوں کے اندر یہ لکھا تھا مرزا غلام قادیانی خود خدا ہے، اس کتابچے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا مرزے کو دیکھنے والا صحابی ہے، مرزے کی بیوی ام المومنین ہے، مرزے قادیانی کی بیٹی سیدت النساء ہے، مرزے قادیانی کا گھرانہ اہل بیت ہے، اب مدار رجات مرزے غلام قادیانی کی ذات ہے۔ جب ان طلباء نے یہ لٹریچر پڑھا، ان کے جذبات بنے۔ ایک طالب علم ڈبے کے کونے میں کھڑے ہو کر جذبات میں آ کر اونچی آواز سے نعرہ لگاتا ہے، خط نبوت۔ دوسرے طلباء نے کہا زندہ باد۔ آواز بلند ہوئی، قادیانی عوانوں تک پہنچی۔ قادیانی قیادت نے اپنے لونڈوں کو بھیجا، غنڈوں کو بھیجا کہ ان طلباء کو کس طرح جرأت ہوئی ہے کہ
کہ ہمارے شہر میں کھڑے ہو کر ختم نبوت کے نعرے لگائے، وہ اسٹیشن پر پہنچے، ان طلباء کو پکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے بالو توڑ دیے گئے، ٹانگیں توڑ دی گئی، ناک توڑ دیے گئے، آنکھیں پھوڑ دی گئی، ڈبے سے نکال کر ان کو پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، زخمی کیا گیا، لہولہان کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر پورے ملک پاکستان میں تحریک ختم نبوت کو کھڑا کر دیا گیا۔ تحریک نے زور پکڑا، آپ کے پورے ملک کی یونیورسٹیاں بند کر دی گئی، سکول بند کر دیے گئے، کالجز بند کر دیے گئے، مدارس بند ہو گئے، حتیٰ کہ پورے ملک کے ریلوے اسٹیشن بند ہو گئے، آپ کے لاری اڈے بند ہو گئے، مارکیٹیں بند کر دی گئی۔ ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی آواز تھی، ہم اس وقت تک اب اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک قادیانی اور مرزائیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دلوا دیتے۔ تحریک نے زور پکڑا، جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے کہا اس تحریک کا کیا کیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اس تحریک کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، قادیانی سربراہ کو بھی پارلیمنٹ میں طلب کیا جائے، اس سے قادیانیت کے حوالے سے ذرا اور بحث کی جائے تاکہ قادیانیت کا کفر پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے، قادیانیت کا کفر پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مرزا ناصر جو اس وقت قادیانیوں کا گرو اور چیف لارڈ پادری تھا اس کو پارلیمنٹ میں طلب کیا۔ 13 دن پارلیمنٹ کے اندر قادیانی مسئلے پر بحث ہوتی رہی۔ میں یہاں 13 دن کی بحث بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک سوال جو اٹارنی جنرل یحییٰ مختار نے مرزا ناصر سے کیا۔ اٹارنی جنرل یحییٰ مختار نے قادیانی مرزے کی کھولی کتاب آئین کمالات اسلام صفحہ نمبر 547 اور 48 پر لکھی عبارت کو پڑھا۔ اٹارنی جنرل یحییٰ مختار نے کہا مرزا ناصر آپ کی اس کتاب کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ لکھتا ہے ہر وہ شخص، وہ ایم این اے ہو، وہ ایم پی اے ہو، وہ سپیکر ہو، وہ جسٹس ہو، وہ جج ہو، وہ وکیل ہو، وہ کسان ہو، وہ تاجر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ لیکچرار ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پائلٹ ہو، ہر وہ شخص جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے، گویا کہ وہ قدریوں کی اولاد ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا۔ آپ کی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اٹارنی جنرل یحییٰ مختار نے یہ سوال کرنے کے بعد، یہ پوچھنے کے بعد متوجہ ہوا، ارکان پارلیمنٹ کی طرف پوچھا، ارکان پارلیمنٹ سے جناب ارکان پارلیمنٹ آپ بتائیے آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ تمام ارکان پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ہاتھ لہرا کر کہا ہم مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ یہ جواب آنے کے بعد اٹارنی جنرل یحییٰ مختار نے مرزا ناصر سے پوچھا مرزا ناصر تیری کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے، یہ پوری پارلیمنٹ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مان رہی، آپ بتائیے اس ارکان پارلیمنٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مرزا قادیانی نے مرزا ناصر نے کہا اس پوری پارلیمنٹ کے متعلق میری وہی رائے ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، گویا کہ پوری پارلیمنٹ ارکان پارلیمنٹ قدریوں کی اولاد ہے۔ یہ سننے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو اٹھ کھڑے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو بدکارہ کہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں میری ماں کو قدری کہنے
तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं। आप भी बोलिए, मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? और ऊंची आवाज से काफिर। मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? काफिर। आज ये कादियानी और मिर्जाई गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, गांव गांव, करिया करिया पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के हाथ से रसूलुल्लाह के दामन को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान को जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पर लगाने की जसरत की जा रही है। आइए आज स्टेज पर बैठने वाले इन अकाबरीन के सामने हाथ बुलंद करके याद करके उठे। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम हुजूर की खप्पे नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे और इस फितने का मुकाबला करेंगे। हम अपने अकाबरीन आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम के बुजुर्गों से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह हम हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के काम को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह आपके जिले अमीर हजरत अक़दस हजरत मौलाना पीर हिज़्बुल्लाह जान साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर मौजूद हैं। अपने अमीर से इंशाअल्लाह वादा करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे इंशाअल्लाह, और कादियानी फितने का तहक़्क़ुक़ करेंगे। हमारे पास हुजूर के अलावा और है क्या? मेरा तो आखिरी सहारा सिर्फ और सिर्फ पैगंबर इस्लाम की जात है। इंशाअल्लाह हम हुजूर के साथ वफा करेंगे, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे, इंशाअल्लाह अपने अकाबरीन के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।